رات کی پس منظر کیسے بیان ہوا حدیث پاک میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے حجرے میں تھے، 15 شعبان کی رات تھی، امام الانبیاء میرے حجرے میں تھے، اور یہ یاد رکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی 9 ازواج تھی، 9 ازواج تھی، بعض روایتوں میں 11 تھی، بعض میں آتا ہے کہ 9 تھی، 9 ازواج مطہرات، اور آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نعمت نہیں دی، ہم حضور کی امتی ہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایک وقت 4 شادیاں کر سکتے ہیں، شادیاں کر سکتے ہیں 4، 5 کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا اختیار عطا فرمایا تھا، حضور چاہتے حضور اپنی ازواج اکٹھی کر سکتے تھے، حضور جتنے چاہتے نکاح حضور کر سکتے تھے، اور آقا علیہ السلام کی پھر روٹین یہ تھی، حضور کا معمول یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے باریاں رکھی ہوئی تھی کہ اس رات زوجہ کے پاس جانا، آقا علیہ السلام نبیوں کا امام بن کر آیا ہو، کسی کے درمیان کبھی ناانصافی نہیں کرتا، تو وہ 15 شعبان کی جو رات تھی وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باری تھی، ان کے پاس تھے حضور، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے میری اچانک آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، آقا علیہ السلام بستر پر نہیں ہے، حضور میرے حجرے میں نہیں ہے، آج کسی کو پتہ ہے کہ سیدہ عائشہ کا حجرہ کہاں پر ہے، پتہ ہے کسی کو؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ دیکھنا ہو نا، تو جہاں پہ مصطفیٰ کا سبز گنبد ہے، مصطفیٰ کا سبز گنبد کا نظارہ ہو تو سیدہ عائشہ کا گھر نصیب ہو جائے گا، اس لیے نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جہاں حال ہوتا ہے وہیں پہ روزہ بنتا ہے، نبی کا جہاں پر وصال ہو جائے وہیں پہ کیا بنتا ہے، روزہ بنتا ہے، کلیہ قاعدہ یہی ہے، ہمارے نبی آقا علیہ السلام اس رات جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن پہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے، اور یہ جو مرزا قادیانی کو جو لوگ نبی مانتے ہیں وہ بدبخت لیٹرین میں تھا، اگر اس کو نبی مانتے ہو تو پھر اس کا مزار بھی لیٹرین کے اندر بنایا جائے، سمجھ آئی کہ نہیں آگی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ نبی ہے ہی نہیں، امام اعظم حنیفہ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی نے جا کہا کہ تو اگر نبی ہے تو دلیل دے، تو فرمایا کہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، دینے والا بھی کافر ہو جائے گا، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہر کسی نے بڑی خوبصورت بات کہا تھا کہ اما عائشہ تو جس گھر میں کبھی مکی خدا نے جنت بنا دیا، تو جس گھر میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا، اور بنا کے جنت خدا نے ہمیں اپنا سلا دیا، اس گھر کی شان یہ ہے، اس گھر کی گھر کی میری آقا نے فرمایا کتابوں میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر مصطفیٰ کے سبز کا نظارہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے ہیں، ایک مصطفیٰ کے سبز گنبد کا طواف کرتے ہیں، دوسرا مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور جو ایک قیامت تک باری نہیں آئے گی، اور آقا علیہ السلام اکثر حضور فرمایا کرتے تھے، حضور باقی ازواج کے پاس ہوتے تھے تو قرآن کی وحی اتنی کثرت سے نہیں آتی تھی، یہ بات یاد رکھیں، جتنی کثرت سے قرآن پاک کا نزول سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوتا تھا، اتنی کثرت سے ہوتا تھا، اور فقیہ صحابہ میں سے صحابیات میں سے ہوتی تھی، صحابہ کو اگر حضور کے بعد کسی مسئلے کا علم نہیں ہوتا تھا، مسئلے میں شان ہو جاتے تھے، تو صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی چوکھٹ پہ آتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ ان کو مسئلے کا حل بتا دیا کرتے تھے،
اللہ نے اتنی فہم فراست اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو میں نے دیکھا حجرے میں نہیں پریشان ہو گئے، آج باری رات میری ہے، حضور کدھر چلے گئے؟ فرماتی ہے میں نے حضور کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، حضور کو تلاش کرتے وہ کہتی ہیں کہ بھئی اب صحابہ کی محبت دیکھیں، حضور کو نا حضور کی عظمت یہ تھی کہ حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے نا وہ گلیاں مصطفیٰ کے جانے سے بہک جایا کرتے تھے۔ صحابہ کو نہیں پڑتا تھا کہ یہاں سے کون گزرا ہے، آپ فرماتے ہیں اسی خوشبو کی مہک لیتی میں چل پڑی، حتیٰ کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام جنت البقیع میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جنت البقیع وہ جنت البقیع کیا ہے؟ جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا کے 10,000 صحابہ کے مزارات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ کتنے صحابہ کے؟ 10,000 صحابہ کے اس میں کیا ہے؟ مزارات بنے ہوئے ہیں۔ آج داتا نجویری کا مزار پنجاب میں ہے تو کتنا پیار مل رہا ہے۔ اگر کروڑوں داتا نجویری آ جائے نا، کروڑوں سے آ جائیں، کروڑوں تو بھی آ جائیں تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس قبرستان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جس میں ایک صحابی نہیں بلکہ 10,000 صحابہ کے مزارات بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر 5 قبریں ایسی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بندہ ان 5 قبروں کی جا کے وہاں زیارت کر لے، اس کو جانے کے ویسے ہی پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی قبرستان کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بھی ہے، اسی میں حضرت امام زین العابدین کا مزار بھی ہے، اسی میں حضرت امام حسن کا مزار بھی ہے، حضرت امام باقر کا مزار بھی ہے، حضرت امام جعفر صادق کا مزار بھی ہے۔ اتنے مزارات بنے ہوئے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کے حدیث طیبہ بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جنت البقیع میں دفن ہو جائے گا اللہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی اس قبرستان کی عظمت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، میں پس منظر بیان کر رہا تھا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جنت البقیع میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے نا اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں اور اپنا چہرہ رخ انور آسمانوں کی طرف بلند کیا ہوا ہے۔ جو میں پیچھے گئی تو حضور نے پہچان لیا کہ میں آئی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ اس رات کی عظمت کیا ہے؟ میں نے کہا آقا واللہ ورسولہ عالم، آقا آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میرا رب بنی کلب کی بکریاں جو ہے نا ان کے بالوں کی مقدار کے مطابق میری گنہگار امت کی بخشش فرمائے گا۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ عرب کے اندر بنی کلب قبیلہ اتنا ایسا تھا، اتنا مشہور تھا، اس کا جو سردار تھا اس کے پاس اتنی بکریاں تھی، اتنی بکریاں تھی کہ وہ گنتی میں نہیں آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے بعد اتنی بکریاں کہ بندہ گن ہی نہیں سکتا ہے، اتنی بکریاں تھی۔ آج ایک بندہ بکری کی ایک کھال لے لے تو اس کے اوپر جو بال لگے ہیں وہ انسان نہیں گن سکتا ہے۔ بال گن سکتے ہیں؟ نبی کی عظمت کو سلام نہ پیش کرو کہ میرے آقا علیہ السلام بنی کلب کی بکریوں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور بکریوں کے اوپر جو بال ہے ان کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ ارے جو نبی بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کو اور ان کے اوپر لگنے والے بالوں کو جان سکتا ہے، پھر وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر مجھے اور آپ کو بھی جان سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں حضور۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے، اس رات اللہ رب العزت اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی رات جس 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں رات کے وقت اللہ کی عبادت کرو اور دن کے وقت روزہ رکھو، یہ رب کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا سے یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ خالق کائنات آسمانی دنیا پہ اپنی تجلی ڈالتے ہیں. کہاں پر؟ اپنے عرش پہ اللہ رب العزت کی ذات اپنی شان کے لائق. کیا ہے؟ ہم اللہ رب العزت کے لیے بیٹھنے سے اللہ رب العزت پاک ہیں، وہ کھانے پینے سے کیا ہے؟ پاک ہے. جیسے ہم بیٹھتے ہیں اللہ رب العزت ایسے نہیں بیٹھتا. جو اس کی شان کے لائق وہ اپنے عرش کے اوپر کیا متمکن ہے. جب 15 شعبان کی رات آتی ہے وہ خالق کائنات آسمانی دنیا، یہ جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے یہ دنیا کا آسمان اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ویسے 7 آسمان ہیں. آسمانی دنیا پہ تجلی ڈالتے ہیں اور جلوہ افروز ہوتے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ آج کی رات مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو گناہوں کی بخشش فرما دوں. ہے آج کی رات کوئی بیمار ہے، کوئی بیماریوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، وہ آج کی رات مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا عطا فرما دیتا ہوں. ہے کوئی میرا امتی جو بے روزگار ہے، جو تنگ دست ہے، جو لاچار ہو چکا ہے، رزق تنگ ہے، آج کی رات ہاتھ اٹھا کے مجھ سے رزق مانگے میں اس کی جھولی میں رزق بھر دیتا ہوں. ہے کوئی بے اولاد، آج میں اس کو اولاد عطا فرما دوں. آقا علیہ السلام علامہ یہ بات یاد رکھیں، دنیا کا قاعدہ یہ ہے جو سائل ہوتا ہے نا، سائل وہ سخی کو تلاش کرتا ہے. کس کو تلاش کرتا ہے؟ سخی کو. لیکن 15 شعبان کی رات یہ رب نے قانون تبدیل کر دیا. فرمایا کہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ بیکاری اور منگتا سخی کو داتا کو تلاش کرتا ہے. فرمایا آج 15 شعبان کی رات ہے، آج منگتے داتا کو تلاش نہیں کریں گے بلکہ آج کائنات کا داتا اپنے منگتوں کو تلاش فرمائے گا. اور آواز آتی، آج آواز آ رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. تو خالق کائنات آج کی رات اس کی رحمت برس رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آج کی رات ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. سارا سال اگر ہم سوتے ہیں، سارا سال اگر ہم نیند پوری کرتے ہیں، اگر آج کی رات تھوڑی دیر ہم رب کی یاد میں بیٹھ جائیں گے تو آنسو بہا لیں گے تو شاید کرم ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس رات 100 رکعت نفل پڑھتا ہے، کتنے؟ 100 رکعت نفل 2 کر کے پڑھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس رات اس بندے کے لیے آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر آسمان سے 5000 فرشتے آتے ہیں اور ہر 5000 کے پاس سونے کے قلم، چاندی کی سیاہی اور کاغذ ہوتے ہیں. ان کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں؟ قیامت تک کے لیے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے. اور یہ رات ہمیں نصیب کی ہوئی. پتہ ہے اس کی رات کی عظمت کیا تھی؟ میرے آقا علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا انسان تھا، اس نے 500 سال عبادت کی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا. تو آقا علیہ السلام نے جب اس کی 500 سال کی عبادت کا ذکر کیا، صحابہ رشک کرنے لگے. صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ اتنا پاک باز انسان کہ 500 سال تک عبادت کی ہے. آقا ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور ہم ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے ہیں. آقا ہماری تو عمریں بڑی کم ہے، کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کی 100 سال ہے. آقا ہمارا ان کا مقابلہ نہیں ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، جبریل سدرہ چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اپنے غلاموں کو کہیے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو ایسی رات عطا فرما دی ہے، اگر آپ کا امتی اس رات میں چند گھڑیاں عبادت کر لیتا ہے، ہم اسے 500 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ وہ رات اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تحفے میں عطا فرمائی ہے. تو اس رات توبہ کرنی چاہیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یا ویسے بھی جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ وہ رات توبہ کی رات ہے.
سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کی دی، اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے، اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوا کرے، مایوس نہ ہوا کرے۔